علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم ربی زدنی علما۔ معزز مصلیان حضرات، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت اور علماء کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ بعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین مجلس، میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کو منتخب کر کے لایا ہوں وہ عنوان ہے ظلم کی مذمت۔ قرآن مجید کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی نکیر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مقامات پر ظلم کی مذمت کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیں گے، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کرتا ہے، اور ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ان کے آپس میں جو ہے انتقام دلواتا ہے۔ یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں فرمایا کہ ان قریب جو دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں وہ جان لیں گے کہ وہ کس طرف الٹ دیے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو بدلتا ہے۔ آج دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ناحق جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو اپنے پاور کی وجہ سے، اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے ہڑپ کرنے، چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر دنوں کو بدلتا ہے، لہٰذا وہی انسان عقل مند ہے، وہی انسان سمجھدار ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے۔ اگر دنیا میں رہ کر سرکشی، ظلم و جور میں مبتلا ہو جائے گا تو یقیناً اس کی ہلاکت دنیا ہی میں یقینی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسے کئی بستیوں کو، کئی قریوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے جور کی وجہ سے، ان کے ستم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو ہم لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ فرعون
یہ وہ طاقتور بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل پر صدیوں تک ظلم کیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمایا. دریا کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، کیفر کردار کو پہنچ گیا. آخری وقت میں وہ ایمان لانا چاہتا تھا، آخری وقت میں وہ ایمان کا جو ہے دعویٰ کرنے لگا، لیکن اس کا ایمان، اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مظالم، اس کے ظلموں کا پوٹلا بھر چکا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس ہستی سے ختم کر دیا. ختم ہی نہیں کر دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا. قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا کہ دنیا کے اندر جو ظلم و ستم کرے گا، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو اگر پامال کرتا ہوا زندگی گزارے گا، من مانی زندگی گزارے گا، تو اس کا عبرتناک حشر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت یہ دیکھتی رہے کہ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے دنیا میں کمزوروں پر ظلم کیا، لاغروں پر اس نے ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس پر اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. قارون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت مالدار آدمی تھا. اس کے مالداری کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور لوگ جو ہے بھی بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے، بڑی مشکل سے. بعض جگہ تو ہے کہ 40 اونٹوں پر جو ہے اس کے خزانے کی کنجیاں لاد کر لے جائی جاتی تھی. ایک دفعہ جو ہے لوگوں نے اس کو دیکھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کر. تو اس نے کیا کہا؟ میں کسی کو نہیں جانتا، میں اللہ کو نہیں جانتا، میں تو بس اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے میں نے اس مال کو، اس دولت کو جمع کیا ہے. آخر کار انجام کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت دفن کر دیا. یہ دنیاوی زندگی مختصر ہے میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے. یہ مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں جو انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے، وہ یقیناً کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، اور سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے اور اپنے آخرت کا توشہ تیار نہ کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم ظلم سے بچو، تم ظلم سے بچو، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث بنے گا. اندھیری جہنم کے اندر، جہنم کی کالی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم انسان کو ڈھکیل دے گا. اس وقت نہ تو ہمارا مال کام آئے گا، نہ تو ہماری دولت کام آئے گی، نہ تو دنیاوی عزت کام آئے گی، نہ تو دنیاوی مال و متاع کام آئے گا. ایک انسان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس دنیا میں مال تھا، دولت تھا، سب کچھ ہے، میری اولاد ہے، بہت کچھ ہے، وہ سب لے لے مجھے چھوڑ دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں میرا سب کچھ ہے، وہ لے مجھے آزاد کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، میں تو تجھے ایسی جہنم میں داخل کر دوں گا جو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی. ایسی جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ دنیا میں ظلم، زیادتی
کمزوروں پر جو ہے ناحق ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ناحق جو ہے ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو جان لینا چاہیے. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے, اسی طریقے سے تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے, لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. آئیے میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں. ظلم کے 3 قسمیں ہیں. ظلم کے 3 قسمیں ہیں. ظلم کی پہلی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو مسلسل بیان فرمایا ہے, تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی, ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ بھی ہے, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, تو کسی کو شریک نہ کر, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. آج میرے بھائیوں, ہم تھوڑا ٹہر کر دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر یہ شرک, یہ ظلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. کوئی قریہ, کوئی بستی, کوئی شہر, کوئی محلہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ظلم نہ ہو رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ ہو رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ہو رہا ہو, ظلم نہ ہو رہا ہو. جگہ جگہ جائیے, لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, بعض مساجد بھی ایسی بھی ہیں جہاں لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ پر ظلم بھی کرتے ہیں. وہ کیسے؟ نماز میں آتے ہیں, نماز میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان لیتے ہیں, کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب نماز ہوتی ہے سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں وہیں بازو میں جو ہے قبر ہوتی ہے, مساجد کے بغل میں بازو میں جو ہے درگاہ ہوتی ہے, قبر ہوتی ہے, وہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, ہمیں رزق پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں, یہ سانس دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سانس چھین لے تو کیا وہ قبر میں مدفون مردہ اٹھ کر ہماری سانس کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ظلم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہم سے اچھے تو زمانے جاہلیت کے مشرکین تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ بارش کون برساتا ہے, تو کہتے اللہ برساتا ہے. رزق کون دیتا ہے, کہتے کہ اللہ رزق دیتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں شرک کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا, زندگی جی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستعار دی ہوئی زندگی, یہ عاریتاً دی گئی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندگی کبھی بھی لے سکتا ہے. یہ زندگی جی رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو کتنی بڑی نافرمانی ہماری ہوگی, کتنا بڑا ظلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ایمان کے دعویٰ کرنے والے مومنین جو ہیں وہ مشرکین ہیں. اب کتنے مسلمان ایسے ہیں, نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, حج کو جا کر آتے ہیں, لیکن ان کی ذات سے شرک نہیں جاتا. درگاہوں کو بھی جاتے ہیں, غلط اعتقاد بھی رکھتے ہیں, کوئی پریشانی آئی, کوئی تکلیف آئی, بیماری دور نہیں ہو رہی ہے, ہاتھ میں, کمر میں, پیر میں دھاگا باندھ رہے ہیں, یہ اعتقادی شرک ہے. تو میرے بھائیوں, اس طرح کا معاملہ اگر ہوگا, اس طرح کے ظلم میں اگر ہم مبتلا ہوں گے, تو یقیناً میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم گر جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم ظالم ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ظلم کی دوسری قسم ہے, ظلم کی دوسری قسم انسان کا خواہشات نفس پر عمل پیرا ہونا.
مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کیا ہے. اب لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں اکیلے میں بہت سے گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھ ہی رہی ہے. جب معاملہ بھانڈا پھٹنے کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, دوا پی کر, زہر پی کر, یا پنکھے کو لٹک کر, یا کنویں میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے, یہ بھی ظلم ہے. انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے, یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پھلانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیتے ہیں, وہ لوگ ظالم ہیں, وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, تمباک کھاتے ہیں, اسی طریقے سے اور بہت سی ایذا والی چیزیں کھاتے ہیں. اب یہ ایک وقت ایسا آتا ہے, امیونٹی پاور ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز ہمارے اوپر اثر کرنے لگتی ہے, تب ہم بڑی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ہلاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے بچنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ ظلم کی دوسری قسم ہے, اس کے بارے میں بھی اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. اسی طریقے سے خواہشات نفس کے مطابق انسان جو ہے, معاشرے کے اندر رائج بہت سی برائیاں ہیں. زنا ہے, جوا ہے, شراب ہے, اسی طریقے سے ناچ گانا ہے. ابھی دیکھیے کل رات ہی کا معاملہ لیجئے. کل رات کئی مسلمانوں نے راستے پر کھڑے ہو کر بے حیائی کا مظاہرہ کیا. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ راستے پہ باقاعدہ کیک کاٹ رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آنے جانے والوں کو تکلیف, راستے پہ پورا بڑی بڑی گاڑیاں جاتی رہتی ہیں, راستے پہ ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں. کتنی محبت ہے ہندوستان سے, راستے پر لکھ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر. اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. خواہشات نفس ہے, یہ خواہشات نفس ہے, یہ بھی ظلم ہے. فتنہ فساد پھیلانا یہ بھی ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. میں بالاختصار چند باتیں بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. تو میرے بھائیوں, ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنے خواہشات, دل میں جو بات آئی وہ کر لینا, یہ خواہشات نفس ہے. ہمارے اسلاف اس معاملے میں بڑے سنجیدہ تھے. ایک مرتبہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, بیٹا جو کنگھی کر رہا ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے تو بیٹا کنگھی کر رہا ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے تو بیٹے کو انہوں نے ڈانٹ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کر کنگھی کرتا ہوا بیٹا ہے. ہمارے اسلاف بڑے سخت تھے. اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جو ہے دین کے معاملے میں اپنے خواہشات کو جو ہے دباز دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اس شخص کو کون مہمان بنائے گا. صحابہ اکرام کے پاس کچھ نہیں تھا, پھر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنانا پسند کیا کرتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہمارے اسلاف جو ہے اپنے آپ پر اپنے خواہشات کو جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے, ترک کر دیا کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے دوسروں کا فائدہ ہوگا تو یقیناً اس کا اجر ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا. یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا. آئیے ظلم کی تیسری قسم ہم دیکھتے ہیں. ظلم کی تیسری قسم ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا, اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کسی کا دل دکھاتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, کسی کو ستاتے ہیں, کسی کا استہزاء کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو توبہ کرنے پر معاف کر دے گا,
لیکن بندوں کے حقوق کو کبھی معاف نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں. ایک آدمی ہے, کسی کو مارا, ناحق کسی کو مارا, کسی کو ستایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا, مسجد میں آیا, آ کر اس نے نماز پڑھی, انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی, اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. کہا کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا, میں نے فلاں فلاں کو مارا, مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. کب تک معاف نہیں کرے گا؟ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس شخص کو جا کر ہم نہ منائیں, اس شخص کو جا کر نہ معافی مانگے. جب تک وہ مان نہ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیٹھے ہیں, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا, اتدرون من المفلس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا. کہا کہ صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو مال ہے نہ تو دولت ہے, جو بالکل کنگال آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے نماز پڑھی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, حج کیا ہوگا, صدقہ و خیرات کیا ہوگا, ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کو ستایا ہوا ہوگا. کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا رہے گا. اس کا حساب کتاب ہونے والا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا, جس کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی. وہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ دنیا میں اس نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, نیک کام کیے, سب ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمارے دل دکھائے, اس نے ہمارے مال کو ہڑپ کیا, اس نے ہم پر تہمت لگائی, ہمیں گالی گلوچ کیا. اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دے گا. مظلوم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر جو ہے مظلوموں کو دیا جائے گا. وقت ایسا آئے گا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم آتے ہی رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اٹھا کر اس ظالم شخص پر لاد کر اسے جہنم میں داخل کر دے گا. اندازہ کیجئے کتنا بڑا ظلم ہے. لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اس طرح کے ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظلم کی ہولناکی دیکھیے, اتقی دعوت المظلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم مظلوم کی بد دعا سے بچو. ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ظلم کر کے ہم خوش ہو گئے, ہم کو کچھ نہیں ہوا, نہیں. اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے پر جو ہے, ظلم کرنے پر اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم اور اللہ کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. ایک مظلوم اللہ سے جب ظالم کے متعلق بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم وَإِن كَانَ فَاجِرًا, اگر فاجر, فاسق اور فاجر بھی ہوگا, ایک کافر بھی ہوگا, وَإِن كَانَ كَافِرًا, ایک مظلوم کافر کیوں نہ ہو, فاجر کیوں نہ ہو, جب اس پر ظلم ہوتا ہے, اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر فاسق فاجر کے بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اندازہ کیجئے میرے بھائیوں ظلم کی ہولناکی کس قدر خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ظالموں کو ہلاک کیا, بہت سے مظلوموں کو نجات بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ویسے تو بتانے کی باتیں بہت ہیں, میں اختصار کے ساتھ دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. بہت سے واقعات ہیں, پھر کبھی وقت ملا انشاءاللہ بتائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کو بھی برابر ان کا انصاف دلایا. مظلوموں کی بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی, جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر مظلوم مسلمانوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو نہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیابت میں لمبا سجدہ کر کے دعا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. جنگ خندق کے موقع پر
मुनाफिकीन अंदर से मुसलमानों को जो है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से कुफ्फार का लश्कर यलगार करने के लिए खड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त भी मुसलमानों की, मजलूमों की मदद फरमाई। तो मेरे भाइयों, मजलूमों की अल्लाह तबारक व तआला ने बर वक्त मदद की है। जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जुल्म की वजह से उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जालिम की भी मदद करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई की मदद करो, अगरचे वो जालिम क्यों ना हो, अगरचे मजलूम क्यों ना हो। मजलूम भी है तो मदद करो, जालिम भी है तो मदद करो। सहाबा इकराम परेशान हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम अगर कोई दोस्त हमारा है, कोई साथी मजलूम है तो हम उसकी मदद करेंगे, उसका ताउन करेंगे हम। अब जालिम की मदद कैसे करेंगे? इस मामले में हमको थोड़ा ये मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को उसके जुल्म से रोकना उसकी मदद है। आज देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई आदमी किसी को बुराई करता हुआ देखे, किसी पर किसी को जुल्म करता हुआ देखे, तो हमारे पास हाथ से रोकने की ताकत है, हम उसको रोकेंगे। ये क्यों कर रहा है, उसको मार कर हम डांट कर रोकेंगे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम जुबान से डांट कर रोकेंगे। अगर ये भी ताकत नहीं है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, उसको जो है दिल में बुरा जानकर उसको छोड़ देंगे, ये ईमान का जो है कमतर दर्जा है। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि जुल्म आज मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, मोमिनों से लेकर काफिरों तक, हर मामले में, हर कम्युनिटी में, हर महाज पर, हर मुआशरे में, हर गली में, हर जगह जुल्म हो रहा है, हर मजहब में जुल्म हो रहा है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुआशरे से इस जुल्म को खत्म करने की कोशिश करें, चाहे वो अल्लाह की जात के साथ हो, चाहे वो अपनी जात के साथ हो, चाहे हुकूकुल इबाद के साथ हो। किसी भी मामले में जुल्म जो हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करें। अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा तमाम गुनाहों से पाक और साफ हो जाएगा। जब हमारा मुआशरा गुनाहों से पाक साफ होगा तो यकीनन हम गुनाहों से बचे रहेंगे, तो हम भी नेक होंगे और हमारा मुआशरा भी नेक होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की सआदत मंदों से माला माल करेगा। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस मुआशरे के अंदर जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, जिस किसी भी किस्म की बुराइयां फैली हुई हैं, इलाहुल आलमीन हमें उन तमाम बुराइयों से महफूज रख। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।